السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نے ہمیں سوال کیا کہ علم جو ہے اس کے بارے میں قرآن و حدیث سے ہمیں کچھ بتائیے۔ تو ہم نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور بے جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کہ توحید و شرک ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، آپ جانتے ہیں توحید و شرک جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح اہل علم اور اہل جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور بے جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آپ جانتے ہیں، آپ کو قرآن و حدیث سے ہم بتا دیے تو آپ سمجھ گئے۔ تو اسی لیے کہ ہمیں علم جو ہے سیکھنا ضروری ہے، جس طرح ایمان لانا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ہمیں علم بھی ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ آپ کیسے جان پائیں گے توحید کے اندر آپ آ گئے، مان لیں کہ آپ توحید کے اندر آ گئے، لیکن توحید کے اندر آنے سے آپ کا جو یہ ہے توحید کا طریقہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علم اور ایمان لانا دونوں آپ کے اوپر ضروری کر دیا، فرض کر دیا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، اور ہم میں سے اکثر لوگ جو علم کے بارے میں دیگر باتیں کرتے ہیں ہم اس کے بعد میں دھیان نہ دیں، اسی لیے کہ ہم علم سیکھتے ہیں اللہ کو جاننے کے لیے، ہم لوگوں کو جاننے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو ہم جاننے کے لیے علم سیکھتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں جس طرح آپ اگر علم جانتے ہوں گے تو آپ سبھی کاموں میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کام ہیں وہ آپ جانتے ہیں، اور دنیاوی کام بھی آپ جانتے ہیں۔ علم جو ہے دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی ایک اخروی۔ انسان دونوں علم کو اگر جان لیتا ہے تو وہ دنیاوی بھی آخرت میں۔ اگر آپ اخروی علم جان لیتے ہیں، یعنی اخروی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بات جو بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اگر جان لیتے تو دنیا و آخرت دونوں جگہ عزت ملتی ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ